بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی علیہ السلام: نعم القرین الرضا والعلم وراثۃ کریمۃ والآداب حلل مجددۃ والفکر مرآۃ صافیہ. کلمات قصار مختصر حکمتیں جو ہیں نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ ہے، اور اس میں ہم نے پہلے درس میں 3 حکمتیں پڑھیں اور ان کی مختصر وضاحت کی گئی، اور آج ہم حکمت نمبر 4 نہج البلاغہ شروع کر رہے ہیں. حکمت نمبر 4 میں امیر المومنین علی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ تسلیم اور رضا بہترین مصاحب ہے. نعم القرین الرضا، یعنی تسلیم اور رضا بہترین انسان کا ساتھی اور بہترین قرین اور مصاحب ہے. اور علم جو ہے وراثۃ کریمہ، علم ایک شریف ترین میراث ہے. والآداب حلل مجددہ، اور آداب بہترین خلت ہیں، اوصاف جو ہیں وہ علمی اور عملی اوصاف اور آداب جو ہیں وہ ایک اچھی ایک نئی خلت ہیں. اور فکر جو ہے ایک صاف اور شفاف آئینے کی طرح ہے اور آئینہ ہے. یہ 4 کلمات ہیں مولا کے، اور اس چوتھے کلمات قصار کے اندر 5 وصف بیان کیے. یہاں پہ امام نے 5 اوصاف انسانی کو بیان کیا ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ منفی ہے اور 4 مثبت ہیں. 4 جو ہے وہ مثبت جو ہے وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں. البتہ اس میں پہلی چیز جو بعض جگہ پہ موجود ہے، یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ ہے عجز و آفت. العجز و آفت. تو یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ رضا جو ہے، رضا اور خوشنودی بہترین جو ہے وہ فرمایا کہ قرین ہے. نعم القرین، بہترین ساتھی ہے. رضا اور خوشنودی بہترین قرین اور بہترین ساتھی ہے. یعنی رضا ہے پروردگار، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہی انسان کے لیے بہترین قرین، بہترین جو ہے وہ ساتھی کا کردار ادا کر سکتی ہے. اگر اللہ کی رضا شامل حال نہ ہو تو انسان جو ہے وہ ناتمام ہے. اور دوسری چیز یہ فرمایا کہ العلم وراثۃ کریمہ، علم جو ہے وہ ایک بہت گران بہا اور شریف ترین میراث ہے. یعنی انسان جو ہے اپنی اولاد کے لیے ممکن ہے میراث میں بہت سارا مال و دولت، جائیداد سب کچھ چھوڑے، لیکن
امام فرماتے ہیں حقیقی میراث و علم ہے۔ مال و دولت یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، جائیداد ممکن ہے ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے کا باعث بن جائے، لیکن علم ہوگا تو ان کے پاس سب کچھ ہے۔ اگرچہ ظاہری جائیداد نہ بھی ہو، لیکن علم ہے تو پھر علم کی بنیاد پہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ علم جو ہے وہ بہترین میراث ہے، وراثت کریمہ ہے، شریف ترین میراث ہے۔ البتہ آج کے دور میں جو ہے نا علم کو تقسیم کر دیا گیا، علم دنیاوی علم، دینی علم، لیکن اسلام کی نظر میں یہ تقسیم درست نہیں ہے۔ علم وہ جس کے ذریعے سے انسان کی استعداد میں اضافہ ہو، انسان کی بصیرت میں اضافہ ہو۔ علم یہ ہے کہ جو انسان کو روشنائی دے، علم وہ کہ جو انسان کے سامنے سے جہالت کے پردے ختم کر دے۔ اس میں جو ہے وہ جو موجودہ دنیاوی علوم ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں، دینی علوم بھی ہیں، تو لہٰذا یہ تقسیم بندی کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے، اسلام نے تو جو ہے وہ تمام علوم کے جن کے اندر انسانیت کی بھلائی ہے ان کو دینی علوم ہی قرار دی ہے۔ لہٰذا آپ گزشتہ ادوار میں اگر ہم دیکھیں تو یہ تقسیم بندی موجود نہیں تھی۔ جہاں پہ دین کے بارے میں سکھایا جاتا تھا وہاں دنیاوی امور اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں سکھایا جاتا تھا، اور لہذا امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی کے اندر یہ تقسیم بندی نہیں تھی، اور جہاں پہ علم حدیث اور علم فقہ اور دوسرے علوم تھے وہاں ساتھ ساتھ علم طب بھی تھا، علم جو وہ کیمسٹری بھی تھا، اور دیگر جو علم بیالوجی بھی تھا، یعنی ہر علم جو کہ انسانیت کے لیے فائدہ مند تھا وہ سکھایا جاتا تھا، اور ائمہ معصوم سکھاتے تھے، اور لہذا جابر ابن حیان جیسے شاگرد جو وہ تربیت کیے۔ تو لہذا علم سے مراد مطلق علم ہے کہ جس کے اندر انسانیت کا نفع ہو، انسانیت کی بھلائی موجود ہو، تو وہ فرمایا کہ وہ بہترین میراث ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ آداب جو ہے وہ حلل مجددہ ہیں، آداب بہترین زیور ہیں، وہ جو ہے وہ جو کہ کہنے ہونے والے نہیں ہیں، ہمیشہ تازہ رہتے ہیں، ہمیشہ نئے رہتے ہیں۔ آداب اور اخلاقی فضائل جو ہیں جیسے تواضع ہے، امانت ہے، صداقت ہے، محبت ہے، خوش رفتاری ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یہ تمام وہ آداب ہیں کہ جو ہمیں سیکھنے چاہیے اور سکھانے چاہیے اپنے بچوں کو۔ اور جو فرمایا کہ جو آداب کو سیکھے، آداب کو سکھا دے، تو اس نے بہترین جو ہے وہ لباس اور قیمتی جو ہے وہ ایسے لباس زیب تن کر لیے ہیں کہ جو کہ مجددہ ہیں، جو ہمیشہ نئے ہیں، کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ اور یعنی انسان کی جو بہترین صفات ہیں وہ اس کے بہترین لباس کی صورت میں، یعنی اگر جتنی اچھی صفات اور آداب سے انسان آراستہ ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں اس نے بہترین لباس زیب تن کی ہے۔ اور یہ تعبیر امام کی یہ بتاتی ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہی انسان کے آداب و صفات ہیں۔ دنیا میں انسان ظاہری طور پر بہت سارے لباس کپڑے پہن سکتا ہے اور جو دنیاوی لباس ہے، لیکن آخرت کا لباس جیسے فرمایا گیا تقویٰ ہے، اور تقویٰ ایک بہترین ادب ہے، تقویٰ ایک بہترین صفت ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ، لباس تقویٰ ہی بہترین لباس ہے۔
تو آخرت کا لباس دنیاوی جو یہ لباس ہے یہ کپڑے ہی نہیں ہوں گے، بلکہ آخرت کا لباس تقویٰ ہے، اور جس کے پاس تقویٰ ہے وہ اس کے پاس لباس ہوگا، جس کے پاس تقویٰ نہیں اس کے پاس کوئی لباس نہیں ہوگا، اور وہ بے لباس ہو جائے گا، بے آبرو ہو جائے گا۔ تو آداب جو ہے، بہترین ادب جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ آداب جو ہے وہ حلل المجددہ ہیں، یعنی ایسے خوبصورت لباس ہے کہ جو کبھی بھی پرانے نہیں ہوتے۔ ہم فرماتے ہیں کہ کفا کا ادبا لنفسک اجتناب ما تکرہ من غیرک، ادب کا ایک بہترین معیار امام نے دیا ہے کہ بہترین امام معیار یہ ہے، فرمایا کہ یہ بھی نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 412 میں، کہ تمہارے ادب کے لیے، تمہارے نفس کے ادب کے لیے یہی کافی ہے کہ تم اجتناب کرو ایسی چیزوں سے کہ جو تمہارے غیر کے لیے جو ہے وہ مکروہ ہیں یا تمہارے غیر کو ناپسند ہیں، یعنی جو دوسروں کے لیے تم سمجھتے ہو کہ ان کو ناپسند سمجھتے ہو، ان چیزوں سے تو اجتناب کرو۔ مثلا اگر فرض کیا آپ دیکھتے ہیں دوسرا بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور آپ کو برا لگتا ہے کہ کتنا یہ برا انسان ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، تو آپ اس صفت سے خود بھی اجتناب کریں۔ آپ دیکھتے ہیں دوسرا بندہ رشوت کھا رہا ہے، اتنا برا لگتا ہے، آپ کی رشوت سے اجتناب کریں۔ آپ دیکھتے ہیں دوسرا چغلی کر رہا ہے، دوسرا بندہ غیبت کر رہا ہے، آپ کو ناپسند ہے کہ کوئی غیبت کرے، کوئی چغلی کرے، یا آپ کے بارے میں کوئی غیبت کرے، آپ کو ناپسند ہے، تو آپ بھی اجتناب کریں۔ یعنی وہ چیز جو دوسروں سے آپ کو بری لگتی ہے، اس سے اگر آپ اجتناب کرنا شروع کر دیں تو یہی آپ کے لیے بہترین ادب ہے۔ بہترین فارمولہ امام نے دیا ہے۔ یعنی ہم معمولاً یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے تو چیز جو ہمیں بری لگتی ہے، لیکن وہی چیز خود کر رہے ہوتے ہیں، وہی کام ہم خود کر رہے ہوتے ہیں۔ جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، شور کیوں کر رہا ہے، فلاں کیوں کر رہا ہے، یہ گند کیوں پھیلا رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن وہی کام ممکن ہے ہم جو ہے وہ بے خبری میں خود بھی کر رہے ہوں۔ تو یہ فرمایا کہ بہترین ادب یہ کہ یہ دیکھو جو تمہیں چیز دوسروں سے بری لگ رہی ہے، کہ یہ وہ کام جو ہے وہ دوسروں کو دیکھتے ہو تو یہ چیز تمہیں بری لگتی ہو، تو اس سے اگر تم اجتناب کر لو تو یہی تمہارے ادب کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ادبنی ابی بثلاثن، میرے بابا نے مجھے 3 چیزوں کے بارے میں ادب کی، کیونکہ امام فرمایا کہ آداب جو ہیں بہترین حلل المجددہ ہیں، تو 3 چیزیں فرمایا کہ میرے بابا نے مجھے ادب میں سکھائی ہیں۔ کون سی 3 چیزیں؟ بہت ہی اہم ہیں۔ فرمایا من یصحب صاحب السوء لا یسلم، فرمایا کہ جو بھی کسی برے رفیق، برے انسان کے ساتھ رفاقت کرے گا تو وہ کبھی امان میں نہیں رہے گا، اس سے آفتیں آئیں گی، اس کی پریشانیاں آئیں گی، دنیا و آخرت کی رسوائی ہوگی، کبھی بھی وہ سالم نہیں رہے گا۔ پہلا ادب یہ ہے کہ لہذا برے رفیق کی رفاقت سے اجتناب کرو۔ دوسری چیز من لا یقید الفاظہ یندم، جو اپنے الفاظ کو قید نہ کر سکے تو وہ نادم ہوگا، پشیمان ہوگا۔ یعنی اپنی زبان پر جس کا کنٹرول نہیں ہے، جو اپنے الفاظ کو قید میں نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زبان، اب دیکھیں اس کے اوپر جو ہے وہ 32 پہرے دار اور نگہبان بٹھائے ہیں۔ دانت کیا ہے، یہ حقیقت میں نگہبان ہیں اس زبان کے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اتنے نگہبانوں کو سے جو ہے وہ نکل کر یہ زبان جو ہے دوسروں کو ڈستی ہے، اور اس زبان سے کیا کیا برائیاں نہیں ہوتی۔ یعنی یہ اعضاء و جوارح جو ہیں، انسان کے تمام اعضاء و جوارح اس زبان سے پناہ مانگتے ہیں، اور زبان کی جو گناہ ہے سب سے بڑھ کر بیان کیے گئے ہیں۔ علماء نے جو ہے وہ کئی تقریباً 40 50 70 کے نزدیک زبان کے گناہوں کو ذکر کیا ہے، زبان کے اتنے گناہ ہیں۔ تو لہذا فرمایا لا یقید، جو اپنے الفاظ کو مقید نہیں کر سکتا تو ہمیشہ نادم ہوگا، پشیمان ہوگا۔ دوسرا ادب ہو گیا۔ تیسرا ادب فرماتے ہیں من یدخل مداخل السوء یتهم،
جو ایسی جگہوں میں داخل ہو، ایسی جگہ پہ جائے کہ جو کہ برائی کی جگہ ہے، جہاں پہ سوء ظن ہوتا ہے، جو لوگوں کی بدگمانی کا باعث بنے، ایسی چیز، ایسا کام انجام دے جو دوسروں کی بدگمانی کا باعث بنے، ایسی جگہ میں وارد ہو جو دوسروں کی بدگمانی کا باعث بنے، تو متہم ہوگا، بدنام ہو جائے گا وہ. یعنی نہ ایسا کام کرے، نہ ایسی جگہ جائے، نہ ایسی رفتار، نہ ایسا کردار کہ جو دوسروں کے لیے بدگمانی کا باعث بنتا ہے، تو وہ ایسا کام ایسے کام سے اجتناب کرے، وگرنہ وہ بدنام ہو جائے گا. یہ 3 کام جو امام نے فرمایا کہ جو ہے وہ انجام دے. یہ ہمارے 3 آداب جو ہے میرے بابا نے مجھے سکھائے ہیں. لہذا آداب جو ہے فرمایا کہ الادب یغنی عن الحسب. ادب جو ہے انسان کی شرافت اور خانوادگی جو ہے اور انسان کی اس سے بے نیاز کرتا ہے. اگر اچھا بہترین ادب ہے تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بڑے بہت اونچے خاندان سے ہوں. اونچے خاندان فرمایا کہ اگر اچھا ادب ہو تو وہ اچھے حسب و نسب سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے. اور اگلی چیز جو فرمائی ہے الفکر مرآۃ صافیہ، کہ انسان کی جو فکر ہے ایک صاف اور شفاف آئینے کی مانند ہے. یہ آئینہ اگر صاف رہے تو انسان کی فکر بھی صاف ہے. یعنی چونکہ فکر صاف شفاف آئینے کی مانند قرار دیا گیا ہے، اس فکر کے آئینے کو ہم نے صاف رکھنا ہے. اس فکر کے آئینے کو اگر انسان جتنا آلودہ کرتا جاتا ہے اتنا ہی جو انسان کے افکار میں خلل آتا ہے، اور انسان کے افکار جب خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ فکر کی بنیاد پہ عقیدہ بنتا ہے، عقیدے کی بنیاد پہ عمل ہے، اور جب عمل کے نتیجے میں انسان کے لیے جزا و سزا ہے، تو فکر انسان کی جب غلط ہو جائے تو عقائد بھی غلط ہو جائیں گے، عقائد غلط ہو جائیں گے، اعمال و کردار بھی غلط ہو جائے گا. فکر کو صاف رکھنا ہے. آج جتنا سوشل میڈیا، آج جو ہے وہ انٹرنیٹ، یہ سب کیا ہیں؟ انسان کے افکار کو مشتبہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، انسان کے افکار کے اندر جو ہے خلل ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس صاف اور شفاف آئینے کو گندلا کیا جاتا ہے، اس کو جو ہے وہ خراب کیا جاتا ہے تاکہ وہ صحیح طرح سے چیزوں کو درک نہ کر سکے، ادراک نہ حاصل کر سکے. اب یہ توجہ کریں کہ انسان کے افکار کو کس طریقے سے اس صاف اور شفاف آئینے کو خراب کیا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ صحیح طرح فکر نہ کر سکے. اگر ہم دیکھیں روایات میں تو عبادت قرار دیا گیا ہے فکر کو، کہ لا عبادت کا تفکر فی، عبادت فکر سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے. فرمایا کہ جو ہے وہ فکر تفکر ساعت خیر من عبادت سنہ، کہ 1 ساعت 1 گھنٹہ کی جو فکر ہے وہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. یہ کیسی فکر ہے؟ یہ فکر فرمایا کہ اللہ کی مخلوقات میں فکر، اللہ کی آیات میں فکر، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عبث اور بے مقصد نہیں قرار دیا. یہ فکر، جیسے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر جو ہے وہ ان کی اکثر عبادت جو فکر پر مشتمل تھی. کان اکثر عبادت ابی ذر رحمۃ اللہ علیہ التفکر والاعتبار. فرمایا کہ حضرت ابو ذر کی عبادت کا اکثر حصہ جو ہے وہ فکر تھا اور عبرت لینا تھا. فکر اور عبرت یہ بہترین چیز ہے. تو لہذا جو ہے فکر کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، لیکن فکر کو صاف رکھنا ہے تاکہ جب انسان کی اس فکر کا آئینہ صاف رہے گا، شفاف ہوگا، تو اس وقت وہ بہت سارے حقائق کو، اس ہستی کے حقائق کو وہ درک کر سکتا ہے. اور لیکن جب یہ فکر کا آئینہ آلودہ ہو جائے گناہوں سے، فکر کا آئینہ آلودہ ہو جائے غلط خیالات سے، غلط سوچوں سے، اور مادی اور دیگر افکار اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہے، تو اس وقت یہ فکر صاف نہیں، یہ آئینہ صاف نہیں رہتا. ہماری فکر، ہم جب جو بھی فکر کریں ہمیں صحیح فکر کی طرف، ہماری سوچ کیوں نہیں جاتی صحیح فکر کی طرف، کہیں سوچ صحیح جہت کی طرف کیوں نہیں جاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آئینے کو ہم نے شفاف نہیں رکھا ہوا اور اس کو گندلا کر دیا ہے.
اور اس کو شفاف بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کو شفاف بنانے کا بہترین ذریعہ یہ ماہ رمضان المبارک کی بہترین ساعات ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ عبادات ہیں اور دعا و مناجات ہیں، نماز شب ہے، ان چیزوں کے ذریعے سے انسان کی فکر جو ہے وہ صاف ہوتی ہے، فکر کا آئینہ صاف اور شفاف ہوتا ہے، اور پھر انسان بہت ساری چیزوں کو ادراک کر سکتا ہے۔ تو اگلے حصے میں جاتے ہیں، فرمایا کہ اگلی حکمت جو ہے وہ حکمت نمبر 5، فرمایا صدر العاقل صندوق سرہ والبشاشۃ حبالۃ المودۃ والاحتمال قبر العیوب۔ فرمایا کہ انسان ایک عاقل کا جو سینہ ہے وہ اس کے اسرار اور اس کے رازوں کا صندوق ہوتا ہے، اس کے رازوں، اس کے بھیدوں کا مخزن ہوتا ہے، اور خوشروئی والبشاشۃ حبالۃ المودہ، اور خوشروئی جو ہے ایک بہترین پھندا یا بہترین یا کہہ سکتے ہیں رسی ہے محبت کے لیے، محبت دام ہے، محبت کا دام ہے۔ تو اور اس کے بعد فرمایا کہ والاحتمال قبر العیوب، اور فرمایا تحمل اور بردباری جو ہے عیبوں کا مدفن ہے۔ تو اس عبارت میں امام علیہ السلام نے 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں، بہت ہی اہم ہیں۔ سب سے پہلی چیز انسان کے لیے رازداری ہے۔ تو انسان جو یہ فرمایا کہ جو عاقل ہوتا ہے نا وہ رازوں کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح سے حفاظت کرتا ہے کہ گویا اپنے سینے کے صندوق کے اندر چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے نا، حفظ کیا جاتا ہے، تاکہ اس کو جو ہے وہ بہترین وقت و فرصت میں اس سے استفادہ کیا جائے۔ تو انسان کے جو راز ہیں فرمایا کہ وہ اس خزانے کی مانند ہے کہ اس کو جس طرح قیمتی چیزوں اور خزانے کو محفوظ کیا جاتا ہے، اسی طرح ان کو رازوں کو محفوظ کیا جائے کہ بہترین فرصت اور بہترین وقت میں اس سے استفادہ کیا جائے۔ انسان اگر اپنے تمام امور کو یا اپنے یا دوسروں کے راز جو ہیں وہ اس کے پاس جو کہ امانت کے طور ہوتے ہیں ان کو برملا کر دے تو اس وقت جو ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے ایک بہت بڑی خسارت اور خسارے کا باعث بنے، بعض دفعہ ندامت اور پشیمانی کا باعث بنتا ہے، اور بعض دفعہ جو آبروریزی کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے دوستوں کو بعض ایسے راز ہیں جو پتہ چل جائیں، ان کی ناراحتی کا سبب بن سکتے ہیں، آپ کے دشمنوں کے ہاتھ میں آپ کے راز لگ جائیں، آپ کی آبروریزی کا باعث بن سکتے ہیں، اور کبھی کسی ملت کسی قوم کے راز ہوتے ہیں کہ جو بے موقع اگر فاش ہو جائے تو ان کے لیے عظیم نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے راز بڑے اہم ہوتے ہیں۔ جیسے پیغمبر اکرم بھی بہت رازدار تھے، حتیٰ کہ جب بھی کسی غزوہ کے اوپر جنگ کے لیے آمادگی کرتے تھے تو بڑے رازداری سے کام انجام دیتے تھے، حتیٰ آخری وقت تک کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ پیغمبر کیا قدم اٹھانے والے ہیں، اور بالکل آخری موقع پہ جیسے حضرت رسول خدا نے جب فتح مکہ کا ارادہ کیا تو بہت اس کو مخفی رکھا، حتیٰ بعض منافقین نے جب کو کسی طریقے سے پتہ چل گیا اور انہوں نے افراد کو خط دے کے بھیجا مکہ والوں کو، تو رسول خدا کو وہی خبر ہوئی، رسول خدا نے فوراً مولا علی کو بھیجا، اور وہ واقعہ آپ کو مشہور پتہ ہے کہ خواتین نے اپنے بالوں کے اندر وہ رکا جو ہے وہ چھپایا ہوا تھا، اور مولا نے تلوار کے ذریعے سے نکلوایا اور اس کو ان کے رکا کو جو کہ دے کے انہوں نے مکہ والوں کو بھیجا تھا کہ رسول خدا کا ارادہ ہے کہ فتح مکہ کو فتح کریں۔ یعنی انتہائی رازداری کی، اور اسی رازداری کی بنیاد پہ اپنے مکہ کو بہت ہی آسانی سے فتح کر لیا، خون ریزی نہیں ہوئی بغیر جنگ کے۔ اس کو اگر پہلے سے پتہ چل جاتا وہ آمادہ ہو جاتے، خون ریزی ہوتی، جنگ ہوتی، مسلمان بھی شہید ہوتے، دوسری طرف سے لوگ مارے جاتے۔ لیکن تو یہ بڑی رازداری، رسول خدا کے کاموں میں بہت رازداری رہتی تھی۔ تو اسی طرح یعنی فرمایا کہ ایک عاقل جو ہے وہ اپنے امور کی رازداری رکھتا ہے، اور جب تک کہ اس کے کام محکم اور پختہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک دوسروں کو آگاہ نہیں کرتا، جو ہے وہ اپنے امور کو رازداری سے انجام دیتا ہے تاکہ وہ کام صحیح طور پر انجام پائے، کیونکہ انسان
کہ ممکن ہے دوستوں کے اندر بھی ایسے افراد موجود ہوں جو کہ دشمن ہوں، انسان کو ممکن ہے شناخت نہ ہو اور پھر اس کے رازوں سے غلط فائدہ اٹھائیں اور راز فاش کر دیں۔ تو لہٰذا یہ چیز ہے، اور آج کا دور تو خیر ایسا دور آ گیا ہے کہ جہاں پہ کوئی انسان کا راز ہی نہیں رہا، اور سوشل میڈیا اور یہ چیزیں، اور ہم تو سب سے پہلے اپنے ہر چیز کو اپنے جو اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، راز تو خیر جو ہے وہ فیس بک کے اوپر لگاتے ہیں، اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، یعنی ہم تو خیر اب راز رکھتے ہی نہیں ہیں کوئی، ٹھیک ہے، آج ہم نے کھانا کیا کھایا یہ بھی ہم نے اسٹیٹس پہ لگایا ہوتا ہے، آج ہم فلاں جگہ فلاں کے پاس گئے ہیں، فلاں سے ملنے گئے ہیں، فلاں یہ کام کیا وہ کیا، صبح اتنے بجے اٹھے ہیں، رات کو اتنے بجے سوئے ہیں، ساری چیزیں ہم نے اپنے اسٹیٹس پہ اور فیس بک پہ لگائی ہوتی ہیں۔ یعنی آج کا دور تو خیر، اور ویسے بھی ہمارے جو راز ہیں ہمارے افشا ہو رہے ہیں بہت ساری امور کے ذریعے سے، اپنے موبائل کے ذریعے سے، لیکن یہ کہ رازداری جو ہے فرمایا گیا ہے کہ ایک عاقل کے سینوں کا راز جو ہے وہ صندوق کے سر ہی، اس کا دل جو ہے وہ صندوق ہوتا ہے رازوں کا، اور پھر اس لیے یہ فرمایا گیا ہے، امام فرماتے ہیں غرر الحکم میں دوسری کتاب ہے مولا کی فرمودات کی، فرمایا سرک اسیرک، آپ کا جو راز ہے نا وہ آپ کا اسیر ہے، آپ کا قیدی ہونا چاہیے، فَإِنْ أَفْشَيْتَهُ صِرْتَ أَسِيرًا، اگر تو نے اپنے راز کو فاش کر دیا تو پھر تو اس کا اسیر بن جائے گا، یعنی ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو راز ہے تمہارا اسیر ہو، اور اگر تم نے اس راز کو فاش کر دیا تو تم پھر اس کے اسیر بن جاؤ گے۔ تو لہٰذا رازوں کی انسان کو حفاظت کرنی چاہیے، حتیٰ فرمایا گیا کہ اگر ایک جو ہے وہ اپنے مخلص دوستوں کی بھی یعنی جب ایک کام ان سے مربوط نہیں ہے ایک چیز، تو آپ اپنے اس راز کی حفاظت کریں، کیونکہ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں، کوئی بات نہیں بتا دیں، تو یہ بھول جاتے ہیں ان قریبی دوستوں کے بھی پھر قریبی دوست ہوں گے، پھر ان کے بھی آگے بھی قریبی دوست ہوں گے، اس طرح سے بات جو ہے وہ کہاں پہنچ جائے گا، اور پھر آپ کہتے ہیں میں نے تو صرف آپ کو بتایا تھا، وہ کہے گا کہ نہیں میں نے تو اپنے فلاں قریبی دوست کو ہی بتایا تھا، ٹھیک ہے، اس طرح سے بات چلتے چلتے راز نہیں رہتا۔ اور اگلی بات یہ فرمائی کہ البشاشہ تو حبالت المودہ، حبالہ حبل رسی اس کو کہتے ہیں کہ بشاشہ یعنی گشادہ روئی، بہترین جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر تبسم رکھنا، یہ خوش رفتاری، یہ جو ہے وہ فرمایا کہ مودت اور دوسروں کے ساتھ محبت کے لیے بہترین ایک ذریعہ ہے۔ انسان ایک مومن جو ہے وہ خوشرو ہوتا ہے، ایک مومن جو ہے وہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے اور چہرہ ابوس نہیں ہوتا، اور اس کے چہرے کے اوپر بال نہیں آتے، چہرے کے اوپر غصہ نہیں ہوتا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے خوشروئی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ جیسے کہ البتہ یہ بات واضح کر دوں کہ خواتین کے حوالے سے خصوصاً نامحرم کی نسبت یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس طرح کی خوشروئی نہ رکھیں، اور اگر نامحرم کے سامنے آئیں تو سخت کرخت لہجے کے ساتھ بات کریں اور ہنس کے بات نہ کریں، یہ نامحرم کے حوالے سے خصوصیت کو خواتین کو حکم دیا گیا ہے ان کی عفت کی حفاظت کے لیے، اور اس لیے کہ تاکہ نامحرم کے دل میں ان کے بارے میں کوئی خیال نہ آئے اور اس طریقے سے جو ہے وہ خدا نخواستہ بے آبروئی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ خواتین کے لیے خاص حکم ہے۔ لیکن اوورآل جو ہے وہ ایک مسلمان کو ایک مومن کے بارے میں فرمایا گیا کہ مومن جو ہے وہ کا چہرہ کے اوپر جو ہے وہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور مومن کا جو غم ہے اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کی خوشحالی اس کے چہرے کے اوپر ہوتی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اذا لقیتم اخوانکم فتصافحوا، جب تم اپنے دینی بھائیوں سے افراد سے ملو تو ان کے ساتھ مصافحہ کرو، واظہروا لهم البشاشہ، اور ان کے ساتھ گشادہ چہرے کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ ان سے بات چیت کرو، اور مسکراہٹ کے ساتھ
ہنستے ہوئے بہترین مسرت کے ساتھ ان سے گفتگو کرو۔ تفرقوا وما علیکم من الاوزار قد ذہب، اگر تم اس طرح سے انجام دو گے تو تمہارے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جائیں گے۔ اگر تم لوگوں کے ساتھ، اپنے برادینی بھائیوں کے ساتھ ہنسی کے ساتھ اور ان کی مسکراہٹ کے ساتھ اور اچھے اچھے انداز سے گفتگو کرو، بات کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے گناہوں کو جھاڑ دے گا۔ پھر اسی طرح پیغمبر اکرم کی ایک مشہور حدیث ہے، فرمایا کہ یا بنی عبد المطلب انکم لن تسعوا الناس باموالکم، کہ اے بنی مطلب تم اپنے اموال کے ذریعے سے تو لوگوں تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے، یعنی اتنے کہ آپ جو ہے دوسروں کا ہر ایک کو مال کے ذریعے سے راضی کر سکیں۔ ہر ایک کو مال دے کر راضی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اموال کم ہیں، لوگوں کی ضرورتیں زیادہ ہیں، محتاج زیادہ۔ آج آپ معاشرے میں اپنے دیکھیں، ہر جگہ ہر بندہ، ہر دوسرا بندہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ کس کس کی مدد کریں؟ ہاں کرنی چاہیے جس حد تک ہو سکتا ہے کریں، لیکن فرمایا کہ اپنے مال کے ذریعے سے کبھی سب کو راضی نہیں کر سکتے ہو تو کیا کرو؟ فَالْقَوْهُمْ بِطَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْبَشْرِ، فرمایا کہ تم جو ہے وہ اپنی گشادہ روئی کے ذریعے سے اور مسکراہٹ کے والے چہرے کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرو اور ان کے ساتھ ملاقات کرو، ان کے ساتھ ملو، ان کو راضی کرو، یعنی لوگوں کو راضی کرو مسکراہٹ کے ذریعے سے۔ آپ آج لوگ، ہر بندہ پریشان ہے، اگر کسی کے ساتھ دو باتیں ہنس کے کر لیتا ہے انسان تو اس کے بہت سارے جو ہے وہ غم دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر ایک اہم مشکل یہ بھی ہے کہ ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ گلہ مند بھی ہے، شکایت بھی ہے، اور ہر دوسرا بندہ اپنی مجبوریاں بیان کر رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے، اور وہ پریشان ہے، یہ اپنی پریشانی دوسروں کو بتاتا ہے، دوسرے کو بتاتا ہے، مزید پریشانیاں ہی کریٹ ہو رہی ہیں، بجائے اس کے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا دیر اگر کسی سے ملیں اور اس کے ساتھ اچھے انداز سے بات کر لیں اور اچھے خوبصورت چہرے کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ اس سے گفتگو کر لیں تو بہت ساری ہماری پریشانیاں وہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں، اور جو ہے وہ یہ ایک بہترین اخلاق کا باعث بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ حبالۃ المودہ ہے، مودت کی ایک رسی ہے، مودت کا ایک پھندا ہے، خوش روئی جو ہے انسانوں کے درمیان محبت اور الفت ایجاد کرتی ہے، اور خاص طور پر گھر کے اندر، گھر کے ماحول میں خوش روئی اور گشادہ چہری ہونا بہت اہم ہے۔ میاں بیوی کے درمیان، بچوں کے درمیان، آپس میں اگر ہم معمولاً ہماری جو روش ہے، معمولاً ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کے باہر، دفتر میں، آفس میں، ہر جگہ جو ہے وہ ہم بڑے خوش اخلاق طریقے سے لوگوں سے پیش آئیں گے، بڑے اچھے انداز پیش آئیں گے، جو ہی گھر میں داخل ہوں گے بھی شوہر آئے گا تو گویا جو ہے وہ وہاں بس بچوں کی جان میں چلی جائے، یعنی اب جو ہے وہ آگے ہیں بابا، اور لہٰذا بچے جو ہے سہم جائیں گے کہ خدا نخواستہ اونچی بات کر دی تو پھر کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ماحول ہوتا ہے انتہائی سخت، ایسا جیسے کہ زندان ہو، جبکہ گھر کے ماحول جو ہے ہمارا، اس کے اندر جو وہ گشادہ روئی ہو، مسکراہٹ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے انداز سے بات کی جائے، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، بچے ان کے ساتھ ایک دوستانہ رابطہ ہو۔ اور آج جو بہت سارے اخلاقی مسائل پیش آتے ہیں، بچے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، بچے ایسے اقدام کر دیتے ہیں کہ جو بعد میں والدین کے لیے ندامت اور پشیمانی اور رسوائی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ سخت انداز والا ہے، بچوں کے ساتھ دوستانہ رابطہ نہیں ہے، بچوں کے جو ہے وہ مسائل کو ہم ان سے سنتے نہیں، مسائل، اور ان کے ساتھ جو ہے اچھے انداز سے بیٹھتے نہیں، ان کو وقت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے تو لہٰذا گھر کے اندر گشادہ روئی، گھر کے اندر خوش اخلاقی، یہ سب سے اہم ہے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور آخری چیز بیان فرمی، الاحتمال قبر العیوب، احتمال یعنی تحمل، بردباری، یہ عیوب کا مدفن ہے کہ انسان اگر بردباری سے کام لے تو بہت سارے عیوب جو ہیں، عیب جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، انسان کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ بردباری کی ضرورت ہے،
یعنی کتنا خوبصورت انداز سے امام فرما رہے ہیں کہ اگر انسان سے کوئی ممکن ہے بعض دفعہ کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، کسی دوسرے انسان سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اپنے آپ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کوتاہی کی صورت میں، غلطیوں کی صورت میں ہم جو ہے بڑی سختی سے پیش آتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی، اور دوسرے پھر ہمارے ساتھ بھی اسی طرح سختی سے پیش آئیں گے۔ لیکن اگر تحمل ہو، بردباری ہو جائے، تو اس سے بہت سارے عیوب جو ہے وہ اپنے ہمارے عیوب بھی، دوسروں کے عیوب بھی چھپ جائیں گے۔ بے حوصلگی، ناصبوری، فریاد کرنے اور بکا، اس سے کیا ہوتا ہے، بہت سارے مسائل کریٹ ہوتے ہیں، اور جو ہے تحمل کے ذریعے سے، بردباری کے ذریعے سے ہی انسان جو ہے وہ بہت سارے مسائل کو دفن کر سکتا ہے، بہت سارے مسائل مدفون ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں سرے سے ہی، اور پھر اس صورت میں انسان جو ہے وہ خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ اور لہٰذا یہ جو امور جو مولانا نے بیان فرمائے ہیں، اس کے ذریعے سے انسان بہت سارے مسائل سے بچ سکتا ہے۔ ابھی وقت میں گنجائش نہیں ہے، تو میرے خیال میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اب صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مولا امیر المومنین علیہ السلام کے فرمودات کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوچنے کی بات ہے، بولا کہ ایک ایک حکمت میں نا بہت بہت پوائنٹ ہے ہم لوگوں کے سمجھنے کے لحاظ سے۔ جی اللہ آپ کو ڈیزائن کریں گے، آپ ایک ہی حکمت بنائیں، ایک میں ہمیں بہت سارے میسج مل جاتے ہیں، آپ اپنے دوست کو۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی اگر ہم تھوڑا سا ایک ایک جملے کے اوپر ڈیپلی جائیں تو ہمیں بہت سارے اس کے اندر لیسن مل سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ بہت اچھا، ماشاء اللہ کاربر جی صحیح کہہ رہی ہیں، بہت اچھے سے آپ نے تشریح کی ہے، بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا کہ اتنے معنی بھی نکلتے ہیں الفاظ کے، یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، بہت اچھا لگا مجھے۔ سلامت رہیں، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ بہت طریقے سے سمجھایا نا کہ وہ بالکل اس کے معنی کے مطابق ہی ساری باتیں سمجھ آتی چلی گئی، مجھے تو بہت اچھے سے سمجھ آئی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ انشاء اللہ اللہ تعالیٰ خیر دے۔